بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قواعد فقہیہ پر مشتمل کتاب الاشباح والنظائر جو کہ امام ابن نجیم مصری حنفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تصنیف کردہ ہے، اس کے دروس کا سلسلہ جاری ہے، اور اس میں جو پانچواں قاعدہ ہے یعنی الضرر یزال، اس کو ہم پڑھ رہے تھے۔ پھر اس میں جو ضمنی طور پر غالباً چوتھا قاعدہ تھا، اس کو بیان کیا گیا، اور پھر اسی کے تحت جو فروعی مسائل اسی قاعدے پر ہمیں نظر آتے ہیں، ان کو مصنف علیہ الرحمہ نے بیان فرمایا۔ اور آخر میں ہم نے یہاں تک پڑھا تھا کہ یہ عورت کی نماز کے متعلق تھا، امرأۃ لو صلت قائمۃ ينکشف عن عورتها ما يمنع جواز الصلاة۔ اسی کے آگے یہاں سے یہ جو 39 لکھا ہوا ہے، یہاں سے آج آغاز ہو رہا ہے سبق کا۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ وَمِنْ هَذَا الْقَبِيلِ مَا ذَكَرَهُ فِي الْخُلَاصَةِ، کہتے ہیں کہ اسی قبیل سے یعنی اسی اصول سے تعلق رکھنے والے مسائل، ان میں سے ایک مسئلہ ہے جسے خلاصہ میں مصنف علیہ الرحمہ نے ذکر فرمایا ہے کہ انہو لو کان اذا خرج للجماعت، کہ اگر کوئی ایسا شخص ہے کہ وہ جماعت کے لیے جائے گا تو لا يقدر علی القیام، تو وہ قیام پر قادر نہیں ہو سکے گا، کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکے گا، وَلَوْ صَلَّى فِي بَيْتِهِ قَائِمًا، اور اگر وہ اپنے گھر میں نماز پڑھے تو کھڑے ہو کر پڑھ سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی جب نماز کے لیے نکلے گا جماعت کے لیے، مسجد تک جائے گا پیدل یا کسی بھی سواری وغیرہ پر جائے گا، تو اتنی تھکاوٹ اسے ہو جائے گی کہ وہ پھر کھڑے ہو کر جماعت میں شریک نہیں ہو سکے گا۔ تو ایسی صورت میں، اور اگر وہ گھر میں نماز پڑھ لیتا ہے تو کھڑے ہو کر پڑھ سکتا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ یخرج الیہا، اس کے لیے حکم شرع یہی ہے کہ وہ جماعت کے لیے جائے گا، ٹھیک ہے؟ اب جماعت کو وہ ترک نہیں کرے گا، یعنی یہاں اس کو یہ ہم قاعدہ یہاں پہ امپلیمنٹ نہیں کریں گے کہ بھئی یہ ضرر اس کو واقع ہو رہا ہے تو اس ضرر کو دور کرتے ہوئے جماعت کو اس سے ساقط کر دیں گے۔ بالکلیہ جماعت ساقط نہیں ہوگی، جماعت میں جا کر وہ شریک ہوگا اور جماعت کا اسے ثواب بھی حاصل ہوگا۔ ہاں یہ ہے کہ وہ قیام نہیں کر سکتا، تو قیام پر قدرت اسے حاصل نہیں ہو رہی۔ اچھا، بعض اوقات ایسی تھکاوٹ اور ایسا مرض ہوتا ہے، مثال کے طور پر چلنے کی وجہ سے بندہ تھک جاتا ہے، اب وہ کھڑا نہیں ہو سکتا تو بیٹھ کر نماز پڑھتا ہے، لیکن اگر اسے 10-15 منٹ ریسٹ دے دیا جائے، آرام مل جائے، تو وہ پھر کھڑا ہو سکے گا۔ تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ جماعت سے پہلے اذان کے وقت پہ، جیسے عموماً ہمارے ہاں 15 سے 20 منٹ، بعض جگہوں پر 25 سے 30 منٹ پہلے اذان دے دی جاتی ہے سوائے مغرب کے، تو ایسی صورت حال میں وہ جو ہے وہ پہلے چلا جائے اور جا کر جو ہے وہ کچھ دیر بیٹھ جائے، تو اس کے بعد امید ہے کہ وہ جماعت پر قادر ہو جائے گا کھڑے ہو کر پڑھنے پر۔ اور جہاں تک تعلق ہے مغرب کا، تو بیٹھ کر پڑھ لے، لیکن جماعت جو ہے وہ نہ چھوڑے۔ اچھا،
اسی لیے فرمائیں کہ انہ لو کان اذا خرج للجماعة لا يقدر على القيام ولو صلى في بيته قائما يخرج إليها ويصلي قاعدا وهو الصحيح، وہ جماعت کے لیے جائے گا اور بیٹھ کر پڑھ لے گا، اور یہی صحیح قول کے مطابق مسئلہ ہے۔ اور اسی طرح ارشاد فرماتے ہیں وَنُقِلَ عن شرح منیت المصلی تصحیحا آخر انہ یصلی فی بیتہ قائما وهو الازہر۔ ہاں، شرح منیت المصلی میں ایک قول کو، دوسرے قول کو جو ہے وہ بطور تصحیح کے بیان کیا گیا ہے، یعنی اس کے مقابلے میں جو دوسرا قول ہے اس کی تصحیح کرتے ہوئے اسے بیان کیا گیا ہے، اور یہ کہا گیا ہے کہ وہ اپنے گھر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ لے، یہ زیادہ اظہر ہے۔ ومن هذا النوع، ارشاد فرماتے ہیں کہ اسی قسم میں سے، اسی نوع میں سے یہ بھی ہے کہ لو اضطر وعنده میتۃ ومال الغیر، کوئی شخص حالت اضطراری میں چلا گیا، یعنی انتہائی بھوکا ہے، پیاسا ہے، اور موت کے قریب پہنچ چکا ہے، حالت اضطراری میں چلا گیا، اور اس کے پاس جو ہے ایک مردار جانور پڑا ہوا ہے یا میت ہے، اور کسی اور کا مال ہے، تو ارشاد فرماتے ہیں کہ ایسی صورت میں اسے کیا چوائس ہے، کیا اختیار ہے؟ فرماتے ہیں فَإِنَّهُ يَأْكُلُ الْمَيْتَةَ، وہ جو ہے کیا کرے گا کہ مردے کو یا مردار کو کھا لے گا، مال غیر کو نہیں کھائے گا۔ وعن بعض اصحابنا رحمهم اللہ تعالی، اور ہمارے بعض اصحاب اعناف سے یہ بھی روایت ہے کہ من وجد طعام الغیر، کہ جو کسی اور کا کھانا پالے، لا تباح لہ المیتۃ، تو اس کے لیے جو ہے وہ مردار کھانا جو ہے مباح نہیں ہوگا، وہ مال غیر کھا لے، کیونکہ مردار جو ہے وہ انتہائی حالت اضطراری میں چلا جاتا ہے کہ جب بالکل کوئی چوائس نہ ہو، یہاں پر مال غیر کی چوائس ہے اس کے پاس، تو کوئی کھانے کی ایسی چیز ہو تو وہ کھا لے۔ تو بعض نے یہ ارشاد فرمایا، اور یہی زیادہ صحیح سمجھ میں آ رہا ہے۔ وعن ابن سماع، اور اسی طرح ابن سماع سے یہ بات منقول ہے کہ الغصب اولا من المیتۃ، کہ غصب جو ہے وہ مردار کھانے سے زیادہ بہتر ہے۔ غصب کا مطلب کسی سے چھین لینا، چھین کر کھا لینا، ٹھیک ہے۔ وبہ اخذ الطحاوی، اور اسی کو امام طحاوی نے لیا ہے، وغیرہ، اور امام طحاوی کے علاوہ دیگر بھی بعض فقہا نے اسی کو اختیار کیا ہے کہ غیر کا مال لے لے حالت اضطراری میں بمقابلہ میتہ کے، یہ زیادہ مناسب ہے۔ ہاں، اگر مال غیر ہے ہی نہیں، کچھ آپشن ہی نہیں ہے، تو وہ پھر الگ بات ہے۔ وخیرہ الکرخی، امام کرخی رحمہ اللہ تعالی نے یہاں پر تخییر والا مسئلہ اختیار فرمایا ہے۔ تخییر سے مراد یہ ہے کہ آپ اختیار دے دیتے ہیں، کیونکہ آپ فرماتے ہیں کہ بات یہ ہے کہ الضرورت تبیح المحظورات، کہ ضمن میں جو ہے اب چونکہ محظور مال غیر بھی ہے اور محظور میتہ بھی ہے، تو اس میں وجہ ترجیح کوئی نہیں ہے، اس لیے آپ فرماتے ہیں کہ ایسی صورت میں اسے اختیار دے دیں گے، چاہے مال غیر لے لے، چاہے میتہ کو کھا لے۔ قضا فی البزازیہ، جیسے کہ بزازیہ میں، لیکن زیادہ مناسب وہی ہے جس کو امام طحاوی نے بھی جو ہے وہ اخذ کیا ہے۔ وَلَوْ اضْطَرَّ الْمُحْرِمُ وَعِنْدَهُ مَيْتَةٌ وَصَيْدٌ، اچھا اسی طرح محرم، وہ شخص جو حالت احرام میں ہے، وہ حالت اضطراری میں چلا جاتا ہے، مضطر ہو جاتا ہے، اور حالت یہ ہے کہ اس کے پاس کوئی مردار جانور ہے اور شکار ہے۔ اب حالت احرام میں جو ہے وہ شکار کھانے سے، کرنے سے، اس کی طرف اشارہ کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ اب وہ کیا کرے گا، مردار کھائے گا یا شکار کو کھائے گا؟ تو ایسی صورت میں فرماتے ہیں کہ اکلہا دونہ علی المعتمدی، تو ایسی صورت میں جو ہے وہ معتمد قول کے مطابق یہ ہے کہ وہ میتہ یعنی مردار کو کھا لے،
نہ کہ شکار کو کھا لے. ٹھیک ہے. وہ فی البزازیہ، اور فتاوی بزازیہ میں یہ بات منقول ہے کہ لو کان الصید مذبوحا فالصید اولا وفاقا، اگر صید یعنی شکار مذبوح ہے یعنی اسے شکار کر کے ذبح کر لیا گیا ہے، ٹھیک ہے، تو شکار ہی اولا ہے وفاقا یعنی بالاتفاق، اور یہی زیادہ مناسب لگ رہا ہے، لیکن یہ بھی حالت اضطراری سے تعلق رکھتا ہے. اچھا، ولو اضطر وعنده صید ومال الغیر، اور اگر محرم حالت احرام میں جو ہے وہ حالت اضطراری میں چلا جائے، اب کنڈیشن یہ ہے کہ اس کے پاس شکار ہے اور مال غیر ہے، تو بھی یہی فرمائے کہ فالصید اولا، ایسی صورت میں بھی شکار اولا ہے، کیونکہ شکار کے اندر اباحت پائی جاتی ہے، مال غیر میں غیر کی ملکیت ہوتی ہے. ہاں، شکار صرف اس وجہ سے ممنوع ہوتا ہے کہ وہ حالت احرام میں ہے، تو چونکہ حالت اضطراری میں ہے تو وہ اس کی اجازت اس کو وہاں مل جائے گی. وَقَضَى الصَّيْدُ أَوْلَى مِنْ لَحْمِ الْإِنسان، اور اسی طرح شکار کا گوشت جو ہے وہ انسان کے گوشت سے بہتر ہے کہ بندہ شکار کا گوشت کھا لے نہ کہ انسان کا گوشت کھائے حالت اضطراری میں. وعن محمد، اور امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے بھی روایت ہے، الصید اولا من لحم الخنزیر، کہ اگر کوئی جو ہے وہ محرم ہو، حالت احرام میں ہو اور حالت اضطراری میں چلا جائے، تو شکار ہو ایک طرف اور دوسری طرف جو ہے وہ خنزیر کا گوشت ہو، تو ایسی صورت میں بھی شکار کا گوشت کھانا اس کے لیے اولا ہے، کیونکہ اس میں اتنی حرمت نہیں جتنی لحم خنزیر میں ہے. اچھا، اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ ذکر الزیلعی، امام جمال الدین زیلعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کتاب الاکراہ کے آخر میں فرماتے ہیں، فی آخر کتاب الاکراہ، کہ لو قال له لتلقین نفسک فی النار او من الجبل او لاقتلنک. امام زیلعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مسئلہ بیان کرتے ہیں کتاب الاکراہ کے حوالے سے، وہی مسائل جس میں کوئی اکراہ کرتا ہے، زبردستی کرتا ہے، کہ اگر کسی شخص کو یہ کہا گیا، لو قال لہو، کسی نے کسی کو کہا، لتلقین نفسک فی النار، سوری لتلقین نہیں ہے یہ جو ہے وہ لتلقین نفسک، کہ اپنے آپ کو پھینک دو، فی الناری آگ میں، او من الجبل، یا پہاڑ سے اپنے آپ کو گرا دو، او لاقتلنک، یا پھر میں تمہیں قتل کر دوں گا. یعنی یا تو تم خود اپنے آپ کو آگ میں ڈال دو یا پہاڑ سے گرا دو، اور اگر ایسا نہیں کرتے تو میں تمہیں قتل کر دوں گا. یعنی اس کو کوئی آپشن نہیں دیا، اس کو آپشن یہ ہے کہ یا خودکشی کر لو یا پھر جو ہے وہ میں تمہیں قتل کر دوں گا. تو ارشاد فرماتے ہیں، وَكَانَ الْإِلْقَاءُ بِحَيْثُ لَا يَنْجُو مِنْهُ وَلَكِنْ فِيهِ نَوْعُ خِفَّةٍ فَلَهُ الْخِيَارُ. اچھا جی، اب ارشاد فرماتے ہیں اس حوالے سے کہ یہ جو القاء ہے، یعنی آگ میں اپنے آپ کو گرا دینا یا پہاڑ سے اپنے آپ کو گرا دینا، وہ اس طرح سے ہے کہ لا ینجو منہ، کہ یہ اگر آگ میں اپنے آپ کو گرائے گا یا پہاڑ سے گرائے گا تو بچے گا نہیں، یعنی بچنے کی امیدیں جو ہیں وہ نہ ہونے کے برابر ہیں. بہت بڑی بھیانک قسم کی آگ لگی ہوئی ہے، یا جو ہے وہ پہاڑ جو ہے کافی اونچائی پر ہے، تو اسے پتہ ہے میں گروں گا تو بچوں گا نہیں. وَلَكِنْ فِيهِ نَوْعُ خِفَّةٍ، لیکن اس میں فرماتے ہیں کہ خفت یعنی آسانی تھوڑی بہت ہے، تو اس وجہ سے فَلَهُ الْخِيَارُ، تو اب اسے جو ہے وہ اختیار دیں گے، ان شاء فعل ذلك، چاہے تو ویسا ہی کر لے، یعنی اپنے آپ کو آگ میں گرا دے یا پہاڑ سے گر جائے. وَإِن شَاءَ لَمْ يَفْعَلْ، اور اگر چاہے تو ایسا نہ کرے. وَصَبَرَ حَتَّى يُقْتَلْ،
اور صبر کر لے یہاں تک کہ اسے قتل کر دیا جائے، ٹھیک ہے۔ عند ابی حنیفہ تھا، اچھا یہاں پر اب کوئی یہ نہ کہے کہ بھئی خودکشی کر رہے ہیں، کیونکہ وہ حالت اکرام میں جا چکا ہے، اب یا تو سامنے والا بندہ مارے گا یا خود جو ہے نا وہ اس کو کہہ رہا ہے کہ بھئی اپنے آپ کو گرا دو۔ تو اب ہو سکتا ہے، پاسبل یہ ہے، یعنی امید تو نہیں ہے کہ یہ بچے گا، یعنی پہاڑ کی اونچائی اتنی ہے یا آگ اتنی زیادہ ہے، امید تو نہیں ہے کہ بچے گا، لیکن ہو سکتا ہے، پاسبل ہے کہ وہ بچ جائے، تو اس وجہ سے اختیار دے دیا کہ بھئی یا تو ایسا ہی کر لو یا پھر جو ہے صبر کر لو یہاں تک کہ وہ قتل کر دے، ہو سکتا ہے شاید وہ قتل نہ کر دے، ٹھیک ہے۔ یہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک ہے، اور آپ نے وجہ یہ بیان فرمائی لأنہ ابتلا ببلیتین، کیونکہ اب وہ دو بلاؤں کے اندر گرفتار ہو چکا ہے، تو فیختار ما هو الاہون فی زعمہ، لہٰذا وہ اس بلا کو، اس مصیبت کو اختیار کرے گا جو اس کے گمان کے حساب سے زیادہ آسان اور ہلکی ہے، ٹھیک ہے۔ وعندہما، اور صاحبین یعنی امام ابو یوسف اور امام محمد رحمہم اللہ تعالی فرماتے ہیں ولا یفعل ذالک، آپ فرماتے ہیں ہاں یصبر، صبر کرے گا، ولا یفعل ذالک، ایسا نہیں کرے گا، یعنی اپنے آپ کو گرائے گا نہیں، لأن مباشرۃ الفعل سعی فی اہلاک نفسہ، صاحبین کی دلیل بھی بڑی پیاری ہے، آپ یہ فرماتے ہیں کہ بات یہ ہے کہ کسی کام کے اندر مبتلا ہو جانا، اس طرح کے کام کے اندر مبتلا ہو جانا، یہ اپنے آپ کو، اگرچہ ٹھیک ہے امید نہیں ہے بچنے کی، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ اکراہ بھی ہے، اور تیسری بات یہ ہے کہ ہو سکتا ہے شاید بچ جائے، لیکن یہ ساری جو ہے وہ پرسیپشنز ہیں، یہ صرف انسان کے ذہنی جو ہے وہ نظریات ہیں کہ ہو سکتا ہے شاید بچ جائے۔ تو صاحبین کہتے ہیں ان کی طرف توجہ نہ کرے، بلکہ دیکھے کہ جس کام میں یہ مبتلا ہو رہا ہے وہ سعی فی اہلاک نفسہ ہی ہے، یعنی وہ اپنے آپ کو گویا کہ اپنے نفس کو ہلاکت کی طرف لے کر جا رہا ہے اور اس میں کوشش کر رہا ہے، لہٰذا صاحبین فرماتے ہیں ایسا نہیں کرے گا، اور وہ کیا کرے گا فَيَصْبِرُ تَحَامِيًا عَنْهُ، لہٰذا وہ شخص کیا کرے گا اس عمل سے بچتے ہوئے، بچنے کے لیے جو ہے وہ صبر کرے گا، ٹھیک ہے، یعنی وہ خودکشی سے اپنے آپ کو بچاتے ہوئے صبر کرے گا، اور اب اگر قتل ہو گیا بھی تو دوسرے کے ہاتھ سے ہوگا نا، خودکشی والا معاملہ تو نہیں ہوگا، اہلاک نفس تو نہیں ہوگا، اور ہو سکتا ہے شاید سامنے والے کو رحم آ جائے، تو اس میں بھی تو امکانات ہیں، اور زیادہ بہتر صاحبین کا قول ہی نظر آتا ہے۔ وَأَصْلُهُ أَنَّ الْحَرِيقَ إِذَا وَقَعَ فِي سَفِينَةٍ وَعَلِمَ أَنَّهُ لَصَبَرَ فِيهَا يَحْتَرِقُ وَلَوْ وَقَعَ فِي الْمَاءِ يَغْرِقُ، فرماتے ہیں اس مسئلے کی اصل یہ ہے، حریق، حریق کا مطلب یہ ہے کہ مثال کے طور پر، ایک منٹ ذرا صبر کیجیے، ہاں، ان الحریق اذا وقع فی سفینۃ، کہ جب جو ہے وہ کسی کشتی میں آگ لگ جائے، وعلم، اور اس شخص کو یہ پتا ہو کہ انہ لو صبر فیہا، کہ اگر وہ کشتی کے اندر صبر کر لے گا تو یحترق، جل جائے گا، ولو وقع فی الماء، اور اگر پانی میں چھلانگ لگا لے گا تو یغرق، تو ڈوب جائے گا، تو فَإِنَّهُ يَخْتَارُ أَيَّهُمَا شَاءَ، امام اعظم فرماتے ہیں بھئی جو چاہے اپنا لے، اصل مسئلہ یہ تھا جس پر ہم نے دوسرے مسئلے کو قیاس کیا ہے امام اعظم کے اصول کے مطابق، امام اعظم نے یہ نہیں فرمایا کہ خودکشی کر لے، امام صاحب نے اختیار دیا ہے، ٹھیک ہے، تو امام صاحب نے فرمایا یختار ایہما شاء، کیونکہ کشتی میں رہے گا بھی جل کے مرے گا، اور پانی میں چھلانگ لگا رہے گا، تیرنا نہیں آتا ڈوب کے مر جائے گا، وعندہما یصبر، صاحبین فرماتے ہیں کہ نہیں صبر کرے گا، کیونکہ کشتی میں رہا تو جلے گا تو آگ کی وجہ سے جلے گا، اور اگر چھلانگ لگا کے جو ہے اس نے جو ہے وہ اپنی جان دے دی تو ایسی صورت میں موت کی نسبت اس کی طرف ہو جائے گی۔ ثم اذا القى نفسه في النار فاحترق فعلى المكره القصاص، مکرہ القصاص، اچھا دوسری بات یہ ہے کہ چلو اس نے چھلانگ لگا لی، امام اعظم کے قول کے مطابق اس نے جو ہے وہ آگ میں اپنے آپ کو پھینک دیا اور جل گیا، ٹھیک ہے، تو ایسی صورتحال کے اندر جو ہے
وہ فرماتے ہیں فعال المکرہی، مکرہ جو ہے یعنی جس نے اس کے اوپر زبردستی کی تھی، تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھئی چھلانگ تو اس نے خود لگائی ہے، خودکشی کی ہے، تو مکرہ جو ہے وہ کہے گا کہ بھئی میں نے اس کو کے اوپر زبردستی نہیں کی، میں نے تو اس کو یہ کہا تھا کہ تم اگر یا تو چھلانگ لگا لو یا پھر میں تمہیں مار دوں گا، ہاں اگر میں مارتا تو قصاص ہوتا میرے اوپر، لیکن چھلانگ تو اس نے خود لگائی ہے، صبر کر لیتا تاکہ میں مارتا اس کو، تو یہ اس کی بات حجت نہیں ہوگی۔ اور ایسی صورت میں چونکہ وہ زبردستی کر رہا تھا اور اس کی زبردستی کی وجہ سے اس بندے نے چھلانگ لگائی اور جل گیا، تو اس وجہ سے قصاص اس کے اوپر ہوگا۔ بخلاف ما اذا قال له لتلقین نفسک من رأس الجبل او لاقتلنک بالسیف فالقى نفسه فمات، برخلاف اس مسئلے کے کہ اگر اس نے اسے یوں کہا، اب اس مسئلے میں اور گزشتہ مسئلے میں تھوڑا سا فرق ہے، اور وہ یہ ہے کہ وہ اسے کہے کہ اپنے آپ کو جو ہے وہ پہاڑ کی چوٹی سے گرا دو، یا پھر میں تمہیں جو ہے وہ تلوار کے ذریعے قتل کر دوں گا، فَأَلْقَى نَفْسَهُ فَمَاتَ، تو پھر اس نے اپنے آپ کو گرا دیا اور مر گیا۔ فعند ابی حنیفہ تجب الدیۃ، امام اعظم فرماتے ہیں اب دیت واجب ہوگی، وہی مسئلۃ القتل بالمثقل، اور یہ اسی طرح ہے جیسے کسی کو کسی بھاری چیز کے ساتھ جو ہے وہ قتل کر دیا جائے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں کچھ فرق ہے، وہ فرق بالکل واضح ہے کہ یہاں پر اسے یہ کہا جا رہا ہے بھی پہاڑ کی چوٹی سے اپنے آپ کو گراؤ۔ پیچھے جو مسئلہ تھا وہ اس طرح نہیں تھا، اس میں الفاظ کا فرق تھا، وہ یہ تھا کہ اپنے آپ کو پہاڑ سے گراؤ یا پھر جو ہے وہ آگ میں ڈال دو یا میں تمہیں قتل کر دوں گا، یہاں کہا کہ بھئی پہاڑ کی چوٹی سے گرا دو، تو یہ گویا کہ ایسے ہی ہے جیسے کہ اس کو کسی بھاری چیز سے قتل کیا گیا، اور ایسی صورت میں جو ہے وہ جو بھاری چیز سے قتل کیا جاتا ہے اس کو قتل عمد میں شمار نہیں کیا گیا، کیونکہ قتل عمد کی تعریف یہ ہے کہ کسی تیز دھاری دار چیز سے، جس سے عموماً جو ہے وہ قتل کیا جاتا ہے، ایسی چیز سے قتل کیا جائے تو اسے قتل عمد کہتے ہیں، اس میں قصاص ہوگا، اور باقی جو شبہ عمد وغیرہ ہیں اس میں دیت ہوتی ہے، اس لیے اس کے اوپر دیت ہوگی۔ اچھا جی، اگلا مسئلہ ہے الخامسۃ، پانچواں جو ہے وہ اصول اسی کے تحت بیان کر رہے ہیں، یعنی الضرر یزال کے تحت، وَنَظِيرُ الْقَاعِدَةِ الرَّابِعَةِ قَاعِدَةٌ خَامِسَةٌ، فرماتے ہیں جو چوتھا قاعدہ ہم نے پیچھے بیان کیا اسی کی طرح کا پانچواں قاعدہ بھی ہے، وَهِيَ دَرْءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ، بہت آسان سی بات ہے، وہی الضرر یزال کے تحت آ رہا ہے۔ چوتھا قاعدہ یہ تھا کہ کوئی شخص اگر دو مفاسد کے اندر جو ہے مبتلا ہو جائے تو ان میں سے اہون یعنی ہلکے والے کو لے گا۔ پانچواں قاعدہ یہ بنتا ہے درء المفاسد اولی من جلب المصالح۔ اب دیکھیں یہ دو لفظوں کا قاعدہ تھا اصل میں، جو پانچواں قاعدہ پیچھے جو مین قاعدہ ہمارا چل رہا ہے الضرر یزال، لیکن اس کے ضمن میں کتنے سارے قاعدے اور کتنے سارے مسائل آ رہے ہیں، بہت بڑا یہ قاعدہ ہے دو لفظوں پر مشتمل ہے، تو اسی کے ضمن میں فرمائیں کہ وہی پانچواں قاعدہ جو چوتھے سے مشابہت رکھتا ہے اسی کی نظیر ہے، وہ یہ ہے کہ درء المفاسد اولی من جلب المصالح، کہ مفاسد کو دور کرنا یہ مصالح کو لانے سے زیادہ اولا ہے، یعنی بری چیز کو دور کرنا یہ نفع لانے سے، منفعت لانے سے زیادہ بہتر ہے، اور آسان کر دیں کہ نقصان دہ چیز کو دور کرنا فائدہ مند چیز کو لانے سے زیادہ بہتر ہے۔ فَإِذَا تَعَارَضَتْ مُفْسِدَةٌ وَمُصْلِحَةٌ قُدِّمَ دَفْعُ الْمُفْسِدَةِ غالباً، فرماتے ہیں لہٰذا اسی قاعدے کی روشنی میں اگر کوئی مفسد چیز اور مصلح چیز متعارض ہو جائیں، دونوں آپس میں ٹکرا جائیں، آمنے سامنے ہو جائیں، اور بندے کو یہ چوائس ہو کہ کس چیز کو جو ہے نا لینا ہے کس چیز کو چھوڑنا ہے، تو قدم دفع المفسدتی غالباً، تو دفع مفسدہ یعنی وہ چیز جو برائی پیدا کرنے والی ہے، فساد دینے والی ہے، مفسد ہے، اس کو دور کرنا جو ہے وہ غالباً مقدم ہوتا ہے، یعنی ہر جگہ پر نہیں ہوتا لیکن اکثر
اوقات یہی ہوتا ہے کہ دفع مفسد کیا جاتا ہے۔ لأن اعتناء الشرع بالمنہیات اشد من اعتنائه بالمأمورات۔ بہت خوبصورت سا ایک قاعدہ اور اسی کے ساتھ انہوں نے لفظوں میں بیان کر دیا اور دلیل کے طور پر بھی بیان کر دیا کہ شریعت کا جو ہے وہ منہیات کی رعایت کرنا یہ اشد ہوتا ہے، زیادہ شدید ہوتا ہے مأمورات کی رعایت کرنے سے۔ یعنی شریعت مطہرہ یہ کہتی ہے کہ منہیات جو ہیں یہ ان سے زیادہ بچا جائے، اگرچہ ان میں اس صورت میں انسان کسی معمور سے بچ جاتا، معمور کو چھوڑ دیتا ہے، لیکن منہی کو ترک کر دیتا ہے، یہ زیادہ بہتر ہے۔ وَلِذَا قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ، اسی وجہ سے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا امرتکم بشیء فأتوا منہ ما استطعتم واذا نہیتکم عنہ عن شیء فاجتنبوہ۔ بہت خوبصورت سی روایت ہے اور بڑے کمال کے کلمات ہیں جو پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائے کہ، اور ان میں جو الفاظ ہیں وہ بہت کمال کے ہیں۔ فرمائے کہ جب میں تمہیں کسی چیز کا حکم دے دوں کہ ایسا کرو، یہ امرتکم بشیء ان کا مطلب یہ ہے کہ کسی چیز کے کرنے کا میں حکم دوں، ٹھیک ہے، تو فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ، اس میں سے جتنا کر سکتے ہو اتنا کر لو، ٹھیک ہے۔ وَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ، اور جس چیز سے میں تمہیں روکوں یعنی جس چیز کے کرنے سے منع کروں، فَاجْتَنِبُوهُ، تو اس سے رک جاؤ۔ اب یہاں موضع استشہاد جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے مستطعتم اور فجتنبوہ، فأتوا منہ مستطعتم اور فجتنبوہ، کہ جس چیز کے کرنے کا حکم دیا تو وہاں پر فرمائے کہ فأتوا منہ مستطعتم، اتنا کر سکتے، اتنا کر لو جتنا کر سکتے ہو، جتنی تمہاری استطاعت ہے، ٹھیک ہے۔ جہاں روکنے کی بات آئی وہاں پر یہ نہیں کہا کہ جتنا رک سکتے ہو وہاں اتنا رک جاؤ، ٹھیک ہے، کہ بھئی جتنا رک سکتے ہو اتنا رک جاؤ، تو وہاں پر یہ فرما دیا کہ اس سے رک جاؤ، یعنی مطلقاً فرما دیا کہ تم جو ہے وہ بہر صورت اس سے تم نے رکنا ہے۔ اب ہو سکتا ہے یہاں پر کوئی شخص اس حدیث کو لے کر آئے اور یہ اعتراض کرے کہ آپ لوگ ایک روایت سناتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ من رعا منکم المنکر، کہ تم میں سے جو شخص جو ہے وہ کسی ناپسند چیز کو، بری چیز کو دیکھے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے ہاتھ سے اسے روکے، ہاتھ سے نہیں روک سکتا تو زبان سے روکے، ورنہ کم از کم اسے دل سے برا جانے کہ یہ اضعاف ایمان ہے، ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔ تو کوئی کہے کہ دیکھو وہاں پر تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے استطاعت ہی کی بات کی ہے کہ بھئی بری چیز کو دیکھو تو روکو، اور کیسے روکو گے؟ ہاتھ سے، زبان سے، اور درجات بیان کر دیے، تو وہاں پر بھی تو استطاعت کا ذکر ہے۔ یہ اعتراض ہو سکتا ہے اس حدیث مبارکہ پر کہ یہاں پر جو فرمایا فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَإِذَا نَهِيتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَاجْتَنِبُوهُ، ہو سکتا ہے فَاجْتَنِبُوهُ کے بعد مَا اسْتَطَعْتُمْ پوشیدہ ہو کیونکہ عطف پڑ رہا ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس حدیث مبارکہ میں بیان کیا گیا ہے کہ من رعا منکم المنکر، کہ تم میں سے جو کسی ناپسند چیز کو دیکھے، یعنی اس کے اندر نہ ہو یا اس سے اس کو منع نہ کیا ہو، بلکہ وہ کسی کو دیکھ رہا ہے کہ کوئی شخص یہ عمل کر رہا ہے، تو اب اس کے لیے یہ ہے کہ وہ حسب استطاعت اسے روکنے کی کوشش کرے۔ وہاں یہ نہیں ہے کہ اس کے اندر کوئی چیز ہے تو اسے حسب استطاعت ختم کرنے کی کوشش کرے۔ مثال کے طور پر کوئی شخص شراب نوشی کرتا ہے تو اب وہ حسب استطاعت اس کو جو ہے نا وہ روکنے کی کوشش کرے، اگر وہ نہیں رک سکتا تو زبان سے اپنے آپ کو برا کہے، اور یہ بھی نہیں کر سکتا تو شراب پیتا رہے اور دل سے برا جانے، ایسا تو نہیں بیان کیا نا۔ وہاں یہ تھا کہ کسی اور کے اندر دیکھے، ٹھیک ہے۔
اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ حدیث اگر ہم دیکھیں تو اسی حدیث مبارکہ کی تفسیر بھی بن رہی ہے، یعنی حدیث کی ہی تشریح کر رہی ہے، اور وہ ایسے کہ وہاں پر جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 درجات بیان کیے، وہ حسب استطاعت کی حیثیت سے تو ہے ہی ہیں کہ آپ ان کو استطاعت کے حوالے سے دیکھ رہے ہیں، لیکن وہاں غور طلب بات یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی تو فرمایا نا کہ کم سے کم درجے پر بھی جتنا تم سے ممکن ہو سکتا ہے اس کو روکو، یعنی روکنا بہرحال چھوڑنا نہیں ہے، اجتناب اور جو کیا کہتے ہیں اس کو روکنا ہے، وہ بہرحال آپ نے کرنا ہی کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ بہرحال ارشاد فرماتے ہیں وَرُوِيَ فِي الْكَشْفِ حَدِيثًا، اور اسی طرح کشف میں ایک جو ہے وہ حدیث روایت کی گئی ہے کہ ایک منٹ، ہاں فرماتے ہیں لَتَرْكُ ذَرَّةٍ مِّمَّا نَهَى اللَّهُ عَنْهُ أَفْضَلُ مِنْ عِبَادَةِ الثَّقَلَيْنِ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ چیزیں جن کو اللہ تبارک و تعالی نے منع فرمایا ہے، ان میں سے کسی ایک معمولی سی چیز کو بھی چھوڑ دینا، ترک کر دینا، یہ ثقلین کی عبادت سے بھی افضل ہے۔ ثقلین سے مراد انسان اور جنات، ان کی عبادت سے بھی افضل ہے کہ بندہ جو ہے وہ کسی منہی عنہ چیز کو، وہ چیز جس کو رب تبارک و تعالی اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرما دیا، اس کا ایک ذرہ بھی ترک کر دینا، یہ عبادت ثقلین سے افضل ہے۔ وَمِن ثم جاز ترک الواجب دفعا للمشقت، فرماتے ہیں اسی وجہ سے، اسی کی بنیاد پر، مشقت کی وجہ سے جو ہے وہ واجب کو ترک کر دینا یہ جائز ہے۔ وَلَمْ يُسَامِحْ فِي الْإِقْدَامِ عَلَى الْمَنْهِيَاتِ، اور ارشاد فرماتے ہیں کہ منہیات پر اقدام کو، یعنی منہیات کی طرف جو ہے وہ قدم بڑھانے کو نظر انداز نہیں کیا گیا۔ لم یسامح، یعنی منہیات کے حوالے سے یہ نہیں کہا گیا کہ مشقت کی وجہ سے آپ جو ہے وہ کوئی ممنوع کام کر لیں، ٹھیک ہے۔ ہاں وہ انتہائی جو ضرورت والی صورتحال ہے وہ ہم بیان کر چکے ہیں کہ اس میں کیا معاملات ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ خصوصاً الکبائر، جیسے کہ گناہ کبیرہ ہیں، کہ ان کے حوالے سے جو ہے ایسا تو نہیں ہے کہ بھئی مشقت کی وجہ سے کبیرہ کا جو ہے وہ ارتکاب کر لو، ٹھیک ہے۔ چلے فی الحال اس کو یہیں تک رکھ لیتے ہیں انشاءاللہ الکبیر کریم، اس کے بعد جو ہے وہ آگے مزید اس کے حوالے سے گفتگو اور بحث کریں گے۔ آج اس کو یہیں تک رکھتے ہیں۔ اس کے حوالے سے کوئی سوال ہے کسی کا تو پوچھ سکتے ہیں، کوئی سوال وغیرہ کرنا چاہیں گے؟ جی کسی کا کوئی سوال ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی اچھا جناب۔ مفتی صاحب کی بارگاہ میں عرض ہے، میرا سوال یہ تھا کہ شروع کا جو مسئلہ بیان ہوا تھا کہ وہ مسجد میں جا کے یعنی کہ بیٹھ کے نماز پڑھ لے، وہ گھر میں کھڑا ہو کے نماز نہ پڑھے، تو اس میں یہاں پر دو چیزیں ہیں، ایک ہے قیام اور دوسرا جماعت۔ تو قیام اور قرات میں سے زیادہ اہمیت قیام کی ہے، تو یہاں پر پھر قیام کو کیوں چھوڑا جا رہا ہے جماعت کے لیے؟ یہ کس نے کہا ہے کہ قیام اور جماعت میں سب سے زیادہ اہمیت جو ہے وہ قیام کی ہے؟ یعنی قیام فرض ہے اور جماعت واجب، یہ سمجھیں۔ دیکھیں بات یہاں پر تھوڑی سی یہ ہے، جن علماء نے دونوں طرح کے موقف ہیں، پہلی بات تو یہ سمجھ لیجئے، کیونکہ ہم نے جس طرح سے اس میں پڑھا نا، اس میں دونوں طرح کے موقف موجود ہیں۔ بعض نے کیا کہا کہ جماعت کو ترک کرے، اور بعض نے یہ کہا کہ
قیام بھلے ترک ہو جائے تو جماعت میں حاضری ہوگی۔ اچھا، جماعت والی دلیل تھوڑی زیادہ مضبوط ہے۔ ایک تو میں نے اس میں یہ بات آپ کو بیان کی تھی کہ بعض صورتوں میں یہ بہت ممکن ہے کہ وہ جو ہے وہ اگر آتا ہے اور کچھ دیر تک آرام کر لیتا ہے تو 10-15 منٹ کے بعد اس کی تھکاوٹ اور اس کی سستی ختم ہو جائے گی اور وہ کھڑے ہو کر نماز پڑھنے پر قادر ہوگا، تو امکان موجود ہوا کہ وہ کھڑے ہو کر نماز پڑھ سکے گا۔ ایک تو ہم نے یہ وجہ بیان کی۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ ترک جماعت میں جو ہے وہ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ حرج آتا ہے لازم، اور وہ حرج اس طرح کا ہوتا ہے کہ اس سے ایک جو مسلمانوں کا ایک اجتماعی معاملہ اور ان کی عبادت ہوتی ہے، اس میں حرج آنا شروع ہو جائے گا۔ یہاں اصل میں فقہا نے جماعت کی اہمیت کے حوالے سے اس طرف روشنی ڈالی ہے کہ اگر وہ جو ہے وہ ترک جماعت کی طرف زیادہ جو ہے وہ متوجہ ہوگا تو ایسی صورت میں کل کو تو کوئی بھی شخص بہانہ کرے گا کہ یار میری بھی ٹانگوں میں درد ہو رہا ہے تو میں جو ہے وہ گھر میں ہی کھڑے ہو کر پڑھ لوں گا، کوئی مسئلہ نہیں، ادھر تھک جاتا ہوں، تو یہ معاملہ پھر زیادہ خرابی کی طرف لے کر جائے گا۔ ہاں، بعض صورتوں میں جیسے فقہا نے کہا اجازت دی ہے، تو اب اگر کوئی ایسا کر بھی لیتا ہے تو ہم اسے مورد الزام نہیں ٹھہرائیں گے، بالخصوص اگر اہل علم کا طبقہ ہے اور وہ اس طرح کا معاملہ بیان کرتے ہیں۔ ویسے کرنا نہیں چاہیے ان کو، کیونکہ مقتدی بھی شخصیات ہوتی ہیں، انہیں بہرحال وہ جماعت میں آئیں، ٹھیک ہے کرسی پر بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن ان کے طلاب، ان کے شاگرد، ان کے جو تلامذہ ہیں، ان کے جو مریدین ہیں، ان کے جو متبعین ہیں، وہ اس سے بہت زیادہ خوش ہوں گے کہ یار دیکھو ہمارے شیخ محترم، ہمارے استاد محترم جو ہے وہ تشریف لے کر آ رہے ہیں جماعت کے لیے۔ لیکن اگر اس میں آپ جو ہے وہ سستی کا مظاہرہ کریں گے تو ایسی صورت میں پھر سوچئے کہ ان مریدین اور طلاب کا کیا حال ہوگا، وہ تو آپ سے بھی بڑا عذر بنا کر بیٹھے ہوں گے گھروں کے اندر۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ استاد جی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میں نے یہ عرض کرنی تھی کہ جب نماز پڑھتے ہیں اور جب بیٹھتے ہیں تشہد میں، تو جو انگوٹھا کھڑا کرنے کا مسئلہ بہت زیادہ ہے کہ جو انگوٹھا کھڑا کرنا وہ مستحب ہے، لازم ہے، یا سنت موقدہ یا غیر موقدہ، کیا اس پہ لوگ بہت مسائل پیدا کرتے ہیں، کوئی کہتے ہیں جگہ سے نہیں ہٹانا چاہیے کچھ، تو اس پر استاد محترم روشنی تھوڑی سی ڈال دیں۔ کون سی والی روشنی دائیں ڈالنی پاؤں، ہے؟ چھوٹے والے بلب سے یا اسٹریٹ لائٹ سے؟ بس چھوٹے والے کی کافی ہے۔ آپ نے اس کو پڑھا نہیں ہے کتب فقہ میں؟ جی استاد جی، میں نے کہا کتب فقہ میں یہ مسئلہ نہیں پڑھا کہ یہ واجب ہے، مستحب ہے، کیا ہے؟ میں نے ابھی پڑھا نہیں ہے، تو آپ پڑھ اور کے آئیں نا، مجھے بتائیں تو صحیح کہ کیا لکھا ہے کتب فقہ میں، مستحب بھی لکھا ہے کہیں پہ یا واجب ہی واجب لکھا ہوا ہے؟ اس کو غالباً نہیں میں نے تورک کہتے ہیں، ایسا ہی ہے، تورک کہتے ہیں اس کو۔ جی استاد جی، میں کہہ رہا ہوں اس کو تورک کہتے ہیں۔ آپ اس کے اچھا مسائل پڑھیں، دیکھیں کیا ہے، پھر مجھے بتائیے گا۔ چلے انشاءاللہ العزیز سر، جزاک اللہ، بہت جزاک اللہ، شکریہ، بہت بہت السلام علیکم شکریہ۔ ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔